نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 61 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے پی ڈی ایف میں آیت نمبر 61 کو انکلوڈ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو نہیں کر پائے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم 61 to 63 انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیسا یعنی نہیں ہے، علی الاعمى یعنی اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا علی الاعرج، اعرج کہتے ہیں جس کے پیر نہیں ہوتے، لنگڑے کو، ٹھیک ہے؟ حرجن گناہ، ولا علی المریض، مریض ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور نہ ہی کسی مریض کے اوپر کوئی گناہ، ولا علی انفسکم، اپنے آپ پر بھی کس بات کا حرج نہیں ہے، کس بات کا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ان تاکلوا من بیوتکم، تاکہ تم کھاؤ، تاکلوا کھاؤ نا، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوتی آبائکم یا تم کھاؤ اپنے آبا، ٹھیک ہے، ابا کو کہتے ہیں والد، ٹھیک ہے، والد کے گھر سے، او بیوتی امہاتکم، امہات ماں کے لیے پلورل ہے ماں کا، ہے نا، ماؤں کے گھر سے، باپ کے گھر سے کھاؤ، ماں کے گھر سے کھاؤ، تفسیر انشاءاللہ کرتے ہیں، میننگ سمجھ لیں پہلے۔ او بیوتی، اس کے بعد ہے او بیوتی اخوانکم، اخن بھائی کے لیے ہوتا ہے اور اخوان اس کی جمع، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے۔ پھر کہا او بیوتی اخواتکم، اختن بہن کے لیے ہوتا ہے، اخوات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی بہنوں کے گھر سے۔ او بیوتی اعمامکم، یہ چچا کی جمع ہے، امن چچا کو کہتے ہیں تو اس کی جمع اعمام، ٹھیک ہے، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد ہے اماتکم، امتن کہتے ہیں پھپھی کو، یہ اس کی جمع ہے، تو اپنے چچاؤں کے گھر سے کھاؤ یا پھپھیوں کے گھر سے، یا پھر کھاؤ اخوالکم، اخوالکم خالن کی جمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے ماموں، ٹھیک ہے، خالو نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں ماموں ہوتا ہے، یا تو ماموں کے گھر سے کھاؤ، یا پھر آگے کیا کہا او بیوتی خالاتکم، خالہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، خالتن خالہ اور اس کا جمع ہے، اس کا پلورل ہے خالات، یا پھر اپنی خالہوں کے گھر سے کھاؤ۔ اس کے علاوہ کہا او ما ملکتم، یا پھر مالک ہوئے تم، آگے کیا کہا ہے مفاتیح، مفتاح چابی کے لیے ہوتا ہے، مفاتیح اس کا جمع ہو اس کی، یا پھر آپ مالک ہوئے چابیوں کی، ٹھیک ہے۔ اب مالک کون ہوئے چابیوں کے، کس کے پاس چابیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔
پھر یہاں پر آیا ہے आओ صدیقکم، صدیق دوست کو کہتے ہیں یا دوست کے گھر سے. لیسا علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. انت آکلو جمیعا او اشتاتا، جمیعا ایک ساتھ کھانا، اشتاتا الگ الگ کھانا. کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ کھاؤ یا پھر الگ الگ کھاؤ. ٹھیک ہے. فَإِذَا، اور جب دخل تم داخل ہو، بیوتن گھر میں، کسی بھی گھر میں، فَسَلِّمُوا، یہ ہم نے بہت اچھے سے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر کیا تھا کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پر یعنی اپنوں کو. ٹھیک ہے، سلام کرنا ہے جب بھی آپ گھر کے اندر داخل ہوں. تحیہ یہ کیا ہے؟ یہ دعائے خیر ہے. کس کی طرف سے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے یہ دعا ہے. کیا؟ سلام. مبارکتن طیبہ، یہ مبارک بھی ہے، طیب ہے اللہ کی طرف سے نا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے، پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آیات کو واضح کر دیا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سب عقل سے کام لو، سمجھ جاؤ. وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس کو اچھے سے سمجھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ 1450 سال سے انہی چیزوں کو پڑھتے 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 آج انسان کو پوری طرح سے اس کے زندگی کے اندر ان چیزوں کو رچ بس جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم اتنا ہی اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک بار محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، گناہ نہیں، نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ کسی مریض پر کوئی گناہ، اور خود تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنے خالاؤں کے گھروں سے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، اپنے دوستوں کے گھروں سے. آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ آپ سب مل کر کھائیں اور یا الگ الگ کھائیں. تو جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کریں، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، یہ مبارک بھی ہے، پاک بھی. اسی طرح اللہ آپ کے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ عقل سے کام لیں. اب سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب یہ سارے طور طریقے انٹروڈیوس ہو رہے تھے اسلام میں، تدریجاً آ رہے تھے، سب کو پتہ ہے تدریجاً آ رہے تھے، تو جو صحابہ تھے انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹلی ان آیات کو اپنے اوپر لیا تھا. ان کو لگتا تھا کہ اگر کوئی حکم آ گیا اور اس سے ہم نے تھوڑا بھی اوپر نیچے ہو گئے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب یہ آداب نازل ہو رہے تھے تو عرب معاشرے میں، جیسے ہم نے جب یہ آیت تھی نا کہ اجازت لے کر اندر جانا ہے، ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اس میں یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اجازت نہیں لیتے تھے، ویسے ہی انٹر ہو جایا کرتے تھے. پھر جب یہ معاشرتی آداب اور یہ سارے احکام نازل ہوئے تو لوگوں کو لگا کہ بھئی بنا اجازت لیے تو گھر میں کسی کے جانا منع ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، اجازت لیں، پرمیشن لیں، پہلے سے بول دیں کہ بھئی ہم فلاں دن آ رہے. اب جب ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلی، ٹھیک ہے، اور بھی ایک آیت ابھی ہم دیکھیں گے کون سی تھی حدیث کے تھرو، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہیں کہ اگر ہم اپنے ماموں، خالہ، پھپھی، چچا، بھائی، ان کے گھر پر اگر ہم جائیں گے اور ان کے گھر سے ہم نے کھا لیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو دور کیا، اس بات کو جو ان کے ذہن میں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی، اپنے ابا کے گھر جا کے اگر آپ کھانا کھا لیتے ہو، اپنی اماں کے گھر جا کے کھانا کھا لیتے ہو، بھائی کے، بہن کے، چچا کے، پھوپھی کے، سب کے رشتے بتا دیے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی عرب معاشرہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے والد کے ساتھ نہیں رہتا ہے نا، والدہ کے ساتھ نہیں رہتا. اور والد اور والدہ کا تذکرہ الگ کیوں آیا کہ ہو سکتا ہے ڈیورس ہو گیا ہو یا کچھ اور ریزن ہو جس وجہ سے وہ دونوں الگ رہتے ہوں. تو
कोई सा भी हो, ठीक है, किसी का भी घर हो, यानी जो आपके सगे रिश्ते हैं या आपका बहुत सगा दोस्त है, उसके घर भी अगर आप खा लेते हो तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि खाने की बात तो चलें समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो शुरू में आया कि किसी अंधे पर, किसी नाबीना पे, किसी जो माज़ूर लोग हैं, मरीज़ हैं, उनकी तंगी की और उनके उनकी गुनाह की क्या बात हुई? तो यहाँ पर देखें कि ये लोग क्या हैं? वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। इनमें कोई ना कोई मतलब कमी है, ठीक है? तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें अलग से मेंशन कर दिया कि देखें, माशरे का कोई भी फर्द अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अब आप ये सोचें कि खाना हो रहा है, ठीक है? खाने पे आप गए हैं। पहले ऐसा थाल होता था ना, एक उसमें खाने का रिवाज था। अभी भी अरब में यही कल्चर है कि एक में से खाते हैं, ठीक है? अब वो बड़ा सारा थाल जैसा कुछ है, अब उसमें खाना खाने बैठे हैं। अब मान लें 2 लोग खा रहे हैं, एक तो आँखों वाला इंसान है, दूसरा जो है वो देख नहीं सकता। तो अब उन्हें ये सोचा उन्होंने कि ऐसा ना हो कि हम जो नाबीना है वो हमारे साथ बैठे तो ऐसा ना हो कि वो शर्म हया में कम खाए, या नाबीना ये सोचे कि ऐसा ना हो कि मैं सामने वाले का ज्यादा खा लूं। आज के जमाने की तरह तो नहीं होता था ना खाना, कि बहुत इतना होता है आजकल तो कि अल्लाह माफ फरमाए जाया होता है, फिकता है, लोग प्लेट्स में से फेंक देते हैं। उस टाइम तो ऐसा खाना नहीं होता था, है ना? तो यहाँ पे माजूर की माजूरी को मद्देनजर रखा गया। तो शुरू में पढ़ के तो समझ में नहीं आता कि अंधे पर कोई गुनाह नहीं, लंगड़े पर कोई गुनाह नहीं, मरीज पर कोई गुनाह नहीं का क्या मतलब है। तो यहाँ इस बात को बताया गया कि देखो, इन सब का आप पर हक है, पूरे माशरे पर इनका हक है, ये जहां भी हो वहां से खा सकते हैं। माजूरी की वजह से इनको पीछे नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और तफसीर इब्न कसीर में है कि बाज लोग कराहत भी करते थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मरीज है, अब मरीज उसकी क्या हालत है, क्या कैफियत है, हो सकता है कुछ ऐसे मतलब उसके जिस्म पर ऐसी कोई चीजें नजर आ रही हों कि सामने वाले को कराहत महसूस हो कि मैं इसके साथ नहीं खा सकता, या नाबीना के साथ खाने में उसको मतलब अब होता है ना, हम समझ सकते हैं कि किस तरह की कैफियत होती है जो माजूर होते हैं। तो कुछ लोग कराहत भी महसूस करते थे, तो अल्लाह ताला ने वो भी चीज हटा दी इस आयत के थ्रू, ठीक है। और ये भी परहेज करते थे कि ऐसा ना हो कि वो खा ही ना पाए और हम ज्यादा खा लें, तो अल्लाह ताला ने वो तमाम चीजों की यहाँ पे नफी कर दी कि देखो, कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई सामने खाने वाला जो है वो तुम्हारा जो रिश्तेदार है या पहचान वाला है, वो कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, या फिर कोई मरीज है। तो बड़ी ही खूबसूरती है इस मजहब में। इस्लाम बड़ा ही खूबसूरत मजहब है कि अल्लाह ताला ने हर एक फर्द का इसमें ख्याल रखा। यहाँ पर एक आपको बात बताती हूँ, इमाम बुखारी की। उन्होंने एक नाबीना से हदीस सुन रहे थे वो, ठीक है। तो कुछ उनका अंदाज ऐसा होगा कि इमाम बुखारी को हंसी आ गई, यानी ऐसे मुस्कुरा दिए कि नजर नहीं आया कि मतलब उनको आवाज नहीं आई, नजर तो खैर आ ही नहीं सकता था, नाबीना थे सुनाने वाले। तो अब इमाम बुखारी को लगा कि भाई ये नाबीना देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं इनकी बात पर, इनके अंदाज पे हंस दिया। उनको बहुत तकलीफ हुई, और उनको गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने वो जो नाबीना शख्स थे उनके पास गए, उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं आपके बोलने के अंदाज पे हंस दिया था और मुझे एहसास हुआ कि कयामत के दिन कहीं मेरा हिसाब ना हो जाए। इसको कहते हैं तकवा। हम कहते हैं ना तकवा क्या है, ये होता है तकवा। हम तो अल्लाह माफ फरमाए आजकल तो किसी को इस बुरे बुरे लक़ब से उसको बुलाते हैं, किसी का पैर नहीं होता तो अरे वो लंगड़ा, अरे वो अंधा, अल्लाह माफ फरमाए। बहुत से लोगों को मैंने पर्सनली सुना भी है कि बोल देते हैं और तकलीफ भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ खाना खाते हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहा है?
ठीक है, कि तुम खाना खा लो अपने घरों में। अपने घरों से क्या मुराद है कि अपने घरों में खाना खा लो, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब्बा का हुक्म है, अम्मा का हुक्म है, भाई का है, बहन का है, चचा का है, फूफी का है, खाला का है, आ, मामू का है ना। यहाँ पे इतने रिश्ते बयान किए गए, लेकिन बच्चों का जिक्र नहीं है ना, बच्चों का तस्करा नहीं है। तो मुफस्सिरीन का कहना है कि अपने घरों से खाने का मतलब है कि अपने बच्चों के घर से, ठीक है। और एक हदीस भी है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, ठीक है, इसलिए उनके माल में से खाया करो। और ये भी कहा कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, ठीक है। तो ये औलाद के घर से खाना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अपनी औलाद के घर से कोई इंसान जाके खाना खाए। तो वालिदैन अपने बच्चों के घर से खा सकते हैं जैसे खुद के घर से। फिर यहाँ पे तमाम रिश्ते बयान कर दिए गए कि इनके घर से आप खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था एक और आयत का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा था। जी, यहाँ पर देखें, इस हदीस में तस्किरा है, सूरतुन निसा की आयत 29 में ये तस्किरा था कि जिसमें फरमाया गया था ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। अब जब ये आयत आई तो लोगों को लगा कि हम अगर अपने रिश्तेदारों के घर खाएंगे तो कहीं हम इस जुमरे में ना आ जाए, हम ये जो आयत है यहाँ हमारा तस्करा ना हो जाए, हम इस कैटेगरी में ना आ जाएं। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर से खाना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ पे इस आयत में लिखा है, इस आयत के उतरने पर लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खाने में हर्ज समझते। फिर सूरह नूर की आयत 61 ने इसको मनसूख कर दिया, यानी अपने घर वालों के साथ खाने में कोई हर्ज नहीं है। अब होता क्या था कि जब ये किसी के घर जाते और जैसे मान ले कि अपने चचा के घर गए, अब चचा मौजूद नहीं है, अब चचा मौजूद नहीं है, चची हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के थ्रू उन्होंने खाना दिलवाया कि भाई खाना खा लें। अच्छा, यहाँ एक बात और, मैंने कहा चचा हैं, चचा नहीं है, चची हैं, ये सारी बातें की, एक बात समझ लें कि ये खाने के अहकाम बताए जा रहे हैं। जब आप किसी के घर पर जाएं, इस बात को पर्दे के अहकाम से रिलेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना उन दोनों चीजों में। पर्दे के अहकाम अपनी जगह हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया मिल बांट के भी खा लो, एक दूसरे के घर पे खा लो। अब आप के घर पे आपके हस्बैंड का भतीजा आया है, हस्बैंड का भांजा आया है, या आप कहीं गई हैं, आपके खालू हैं, ठीक है, आपके फूफा हैं, ये गैर महरम है, गैर महरम ही रहेंगे, ठीक है, ये गैर महरम ही रहेंगे। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझ लें, ओके, ये बात आप लोगों की समझ में होना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस बात की इजाजत दी कि आप अपने इन रिश्तेदारों के घर पे खा लें। और ये कितना ही खूबसूरत नमूना है ना इस बात का कि सहाबा इतना डरते थे। आज तो पूरा कुरान मुकम्मल होके, दीन मुकम्मल होके हमारे सामने है, उसके बावजूद अगर मैं अपनी बात करूं तो इतनी उम्र में आके ये चीजों को एहसास किया कि अच्छा, इस्लाम में ये चीजें हैं और मुझे इनके ऊपर वर्क करना है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कई चीजों को अब जान रहे होंगे, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, और फिर कहता होगा कि चले अब तो बस ये है कि मुझे इसके ऊपर अमल करना है। अच्छी बात है कि मरने से पहले पहले अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे दी, लेकिन अफसोस की बात है ना कि हम जब 7 साल के थे, जब हम 8 साल के थे, जब हमने होश संभाला था, जब हमें इन चीजों के बारे में क्यों नहीं पता था, हमें क्यों हमारे पेरेंट्स ने इस तरह से हमें तरबियत नहीं दी थी। तरबियत बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो बारीकियां थी क्यों नहीं पता थी हमें। तो हमने एक बहुत अरसा जो है अपनी जिंदगी का ऐसे ही गुजार दिया, और बहुत कम अरसा हमारी जिंदगी का बचा। हमें नहीं मालूम है 1 दिन है, 10 दिन है, 1 साल है, 10 साल है। तो हमने इस वक्त को यूटिलाइज करना है, और जो वक्त हमारा गुजर चुका है, बेवजह गुजर चुका है, उस पर हमने क्या करना है, अल्लाह ताला से इस्तगफार करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आगे बात हुई है
جی یہاں پہ رشتے بتا دیے کہ ان سب کے گھر سے آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ آپ کو چابیوں کا بتاؤں گی نا کہ کون سی چابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ایک خادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلام ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کے گھر کی چابیاں ہوتی ہیں، آپ کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے گھر کا، اور دن بھر اگر رہنے والی میڈ ہے، ٹھیک ہے، یا غلام اور لونڈی کا دور تھا وہ، اب وہ پورا دن آپ کے گھر میں ہے، آپ موجود نہیں ہو، آپ باہر گئے ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے، کچھ نہیں کھائیں گے؟ ان کو اجازت ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم اعتراض کرتے ہیں اگر کہ بھئی تم کچن میں سے کچھ نہیں لے سکتے اور پھر تو پورا کچن ہی خالی کر دیں گے، ہوتا ہے نارملی، ہے نا، کہ اگر ان کو ہم نے اختیار دے دیا تو وہ تو پتہ نہیں کیا کر لیں، تو ان کو منع کیا گیا، کیا کہا گیا کہ وہ آپ کے گھر میں سے کھا سکتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے کھانے پر۔ ہاں اب آپ کا یہ ہے کہ فل بھرا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پورا کرانہ بھرا ہوا ہے، پورا کچن بھرا ہوا ہے، پورا راشن بھرا ہوا ہے، ابھی آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے اس میں سے ان کو دے دینا ہے کہ بھائی یہ تمہارے کھانے کی چیز ہے، اس میں سے تم جیسے کھانا چاہو کھا لو، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ یہاں پر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا ہم اسے کیوں کھانا دیں، ہماری تو بات نہیں ہوئی تھی کھانے پر، آج کے حساب سے، پہلے تو غلام اور لونڈی کھاتے ہی تھے، مطلب گھر کا ہی ایک حصہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ جن کی جو چابیاں ہیں، جن کے گھر جو گھروں کی چابیاں ہیں جن کے پاس ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں آج کے زمانے میں کچھ اس طرح سے سمجھ لیں، آپ آفس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے سے میڈ رہتی ہے، پورا گھر دیکھتی ہے، اس پہ پابندی نہ لگائیں، بلکہ اس کو ایک 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 بتا دیں کہ بھئی یہ تمہارا کھانا ہے، اس کو تم کھاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ سوچیں نا، مطلب کتنی خوبصورتی ہے اس سورہ میں، اور الحمدللہ پورے یہ قرآن پاک میں کہ ایک ایک چیز اللہ نے بتا دی۔ اچھا اس کا ایک اور مطلب ہے کہ جب جہاد پر مسلمان جاتے تھے تو کچھ معذور مسلمانوں کو اپنی گھر کی چابیاں دے جاتے تھے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، جب حسب ضرورت ہو تو حسب ضرورت چیزوں کو نکال لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ آیات تھی کہ کسی کے گھر سے کوئی مال نہ لو اور وہ باطل طریقے سے نہ لو، تو ان کو ڈر لگا، انہیں لگا ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، انہوں نے لینا بند کر دیا، تو یہ بھی بات اس میں تھی۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حارث بن عمرو جب غزوے پر گئے تو اپنے ایک دوست کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بول گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے دوست بڑے ہی کمزور ہو گئے، پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ یہ تو امانت تھی آپ کی اور میں کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہ آیات اتری یا نازل ہوئیں، جس سے پتا چلا کہ جس کے گھر کی جو چابیوں کا مالک ہے اس وقت، ٹھیک ہے، وہ کس کھا سکتا ہے، تو اتنی احتیاط یہ لوگ برتتے تھے۔ اچھا اس کے بعد ہے صدیق، صدیق کہتے ہیں دوست کو، تو دوست کے گھر سے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کسی سے آپ کی بس سلام دعا ہے، دور کا دوست ہے آپ کا اور آپ اس کے گھر جا کے بیٹھ گئے کہ بھئی قرآن میں تو لکھا ہے کہ دوست کے گھر سے کھا لیں، یہ ان دوستوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، جگری دوست جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کے گھر آئیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب میں نے کھایا آپ نے کھایا کیا بات والا جو سینیریو ہوتا ہے نا، یہ ان دوستوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے گھر سے کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی رشتے بتائے، دوست بتائے یا جو چابیوں والی بات کی، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے دوست کے گھر سے یا اپنے رشتے دار کے گھر سے کھانا تو ہے لیکن حساب کے ساتھ، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، معروف طریقہ ہر چیز میں اپنانا، یہ نہیں کہ کسی کے گھر گئے اور پورا کا پورا اٹھا کے فریج خالی کر دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، نہیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ فائنینشلی کیسے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کتنے ٹائم کا کھانا لا کے رکھا ہے، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے اور کھا لیا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ جب لوگ بہت ہی زیادہ، یہ کہنا ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا، ایکسٹریم ادھر بھی نہیں ایکسٹریم ادھر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک ساتھ کھاؤ یا پھر اکیلے کھاؤ، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ جو تھے وہ، ان کو یہ تھا کہ جب تک کوئی ساتھ میں کھانے والا نہیں ملتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے،
सवारी पर निकल जाते ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई आयत और कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम सबके साथ भी मिलकर खा सकते हो, और अकेले अगर कोई नहीं मिलता तो अकेले भी खाओ, कोई हर्ज नहीं है, साथ में खाओ चाहे अकेले खाओ, लेकिन साथ में खाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस पे हमें हदीस भी मिल जाती है बहुत सारी। ये देखें, एक हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम सब मिलकर खाना खाओ और अलग अलग होकर मत खाओ, इसलिए कि बरकत सबके साथ मिलकर खाने में है। तो मिलकर खाने में तो बेशक आपको बरकत मिलती है, लेकिन ये बात का ख्याल रखें कि अगर ऐसा होता है कि आपको कोई नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि आपने भूखे ही रहना है या ढूंढने निकल जाना है, बल्कि आप अकेले भी खा सकते हो। ठीक है, और फिर मैं ये बात दोबारा बता दूं कि साथ मिलकर खाने का मतलब मिक्स्ड गैदरिंग्स हरगिज नहीं है कि सोचें कि चलो भाई साथ मिलके खाने का हुक्म आ गया कि वैसे भले ही अलग रहो, खाने के टाइम तो एक ही दस्तरखान बिछेगा और भाभियां भी बैठी हुई हैं साथ में, चचियां भी बैठी हुई हैं साथ में, मुमानियां भी बैठी हुई हैं साथ में, और एक बड़ी सारी उन्होंने दस्तरखान लगा दिया और सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, क्योंकि साथ में खाना अलाउड है नहीं। औरतों का अलग इंतजाम, आदमियों का अलग इंतजाम। ठीक है, अच्छा आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो क्या करो, सलाम करो। ठीक है, सलाम करो अपने आप पर, और ये क्या है, ये सलामती की दुआ है अल्लाह की तरफ से, मुबारक है, पाकीज़ा है। अब सलाम के बारे में हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके। ठीक है, कि सलाम जो करना है वो बहुत बेहतर तरीके से करना है, सलाम बहुत अच्छा होना चाहिए। सूरह नूर में ही हमने 27वीं आयत में पढ़ा था कि अपने घरों के अलावा जब भी आप दूसरे घरों में दाखिल हो तो आपने सलाम करना है, रजा हासिल करनी है। ठीक है, तो आपने अपने घर में घुसो या फिर दूसरे के घर में घुसो तो क्या करना है, बेहतर तरीके से आपने सलाम करना है। सलाम क्या है, सलाम अल्लाह की तरफ से दुआ है, तो प्रॉपर सलाम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अन्निसा के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सलाम तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज को सीखा है। अब देखें ये हदीस आप लोगों को जो सामने नजर आ रही है, तो क्या कहा करते थे, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्साम यानी उसके उस पर मौत हो, और अभी भी हमारा ये तरीका है, बहुत से लोगों को आप सुनेंगे साम अलैकुम साम अलैकुम, पता नहीं कौन से तरीके के सलाम करते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया कि उस पर मौत हो, उसका मतलब ये होता है कि आप पर मौत हो। अब आप सोचें कि हम किसी को सलामती की दुआ दे रहे हैं या उसकी मौत की दुआ कर रहे हैं। तो कभी भी जब सलाम करें तो पूरा सलाम करें, पूरे सलाम की हदीस भी हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे एक और हदीस है कि जब आप घर में दाखिल हो तो आप सलाम करें। ठीक है, ये घर वालों के लिए आपके लिए क्या है, खैर और बरकत है। और जब आप घर में जाएं, ठीक है, घर खाली है, घर के अंदर कोई नहीं है, तो फिर क्या करना है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन, यानी हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर सब पर सलामती हो, ये भी कहना चाहिए। अच्छा, एक एक और सलाम को लेकर बात होती है कि सलाम कौन करे, छोटे करते हैं, है ना। आप कोई बड़ी सी आंटी आई हैं, कोई खाला आई हैं, फुप्पो जान आई हैं घर में, बच्चों ने सलाम नहीं किया तो क्या मुंह बनता है उनका कि बच्चों को तरबियत नहीं दी सलाम करने की। ऐसा कहाँ लिखा है कि बच्चे सलाम करें बड़ों को, बच्चे ही करें सलाम। जब दो आदमी आपस में मिले तो सलाम करने में पहल कौन करे, आपने कहा उन दोनों में से जो अल्लाह के ज्यादा करीब है वो पहल करे। तो अगर बच्चे सलाम नहीं कर रहे और बड़े कर दें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना बड़ा इशू बनाया जाता है। ठीक है, तो जो अल्लाह के ज्यादा करीब होगा वो सलाम करेगा। ठीक है, और एक और हदीस यहाँ पर, जब एक दूसरे से दो मुसलमान मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, तो उन्हें बख्श दिया जाता है उनके जुदा होने से पहले पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, और ऐसी तो बहुत सारी अहादीस हैं, कुछ यहाँ पर ली हैं। अच्छा, एक और हदीस थी वो शायद मिस हो गई यहाँ पर। जी आई थिंक, जी आई थिंक मिस हो गई है। सलाम का एक और हदीस है सुनन तिरमिजी की 2689, जिसमें सलाम पूरी तरह से करने पर आया
कि एक शख्स ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो रसूलुल्लाह ने कहा इसके लिए 10 नेकियां। दूसरा शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये सुनन तिर्मिजी की हदीस 2689 है, काइंडली इसको शेयर कर दें, बड़ी प्यारी हदीस है। तो एक और शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके लिए 20 नेकियां। फिर एक और आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए 30 नेकियां हैं। नहीं है यहाँ पर बहुत ही। तो अब आप सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रोज यहाँ पर मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं, तो कितनी 30 नेकियां आप लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो सलाम हमेशा पूरा किया करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम अपनी आयत को तुम्हारे लिए वाज़ेह करके पूरी खोल खोल के रख देते हैं ताकि तुम लोग अकल से काम लो। तो हमने बता दिया तुमको कि किस तरह से तुमने ये एटिकेट्स को फॉलो करना है, आदाब को फॉलो करना है। चलें आप लोगों से मिलते हैं। अब हम ये बताएं, ये वाली बात सबके समझ में आ गई कि इस आयत, क्योंकि आयत कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत सबके समझ में आई कि कोई माजूर है तो आपने उसको अलग नहीं कर देना, ये बोलकर कि अरे ये तो माजूर है और देखें बड़ा अजीब सा लग रहा है और हम अपने घर में इसको खिलाएंगे नहीं, अलग बिठा दें, नहीं, बल्कि उसका भी हक है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अपने रिश्तेदारों के घर से खाना आप बिल्कुल खा सकते हैं, अलाउड है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अकेले खाओ ये भी बता दिया, चाहे आप सबके साथ खाओ। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सबके समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, आगे की आयत देखते हैं, आयत नंबर 62। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह सूरह नूर हमारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, और तो मेरी यही दुआ है कि हमने जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और इसको अपनी जिंदगी में अमल करें, क्योंकि सूरह नूर में हर एक चीज अमल करने वाली है अपनी लाइफ में। ठीक है इंशाल्लाह। आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूली। उस दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्नमा समझाया गया था कि जब ताकीद करनी हो कि सिर्फ वही, ओनली, ठीक है, तो इन्नमा इस्तेमाल होता है। तो मोमिनून तो सिर्फ वही है। मोमिन कौन है? अल्लज़ीना आमनु, वो जो ईमान लाते हैं, बिल्लाहि व रसूली। मोमिन कौन है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है। सिर्फ ये कह देना हाँ जी मैं अल्लाह को मानता हूँ, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी पूरी तरह से आपको ईमान लाना पड़ेगा। व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिअन, और जब वो सब होते थे किसके साथ? उसके साथ। उसके साथ मतलब रसूलुल्लाह के साथ, यानी रसूलुल्लाह के साथ होते थे किस चीज पर? अमरिन जामिअन, कोई जामे काम पर, जमा करने वाले काम पर। यहाँ पर इज्तिमाई काम की बात हो रही है। कौन सा होता है इज्तिमाई काम? चाहे वो जुमे का खुतबा हो, चाहे जिहाद के लिए बुलाना हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा हो। ठीक है, जब भी रसूलुल्लाह आपको किसी, आप उनके साथ हैं, किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे बात हो रही है या जिहाद की बात है, जिहाद पे निकले हैं, तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? लम यज़हबू, तो नहीं क्या करें? वो सब जाते, हत्ता, यहाँ तक कि यस्ताज़िनू, यहाँ तक कि वो इजाजत हासिल ना कर लें। ये इज़न से है ये लफ्ज। ठीक है, जी, तो ये लफ्ज इज़न से है। ठीक है, इजाजत हासिल करना, तो जब तक वो इजाजत हासिल ना कर लें, हु यानी उससे, किससे? रसूलुल्लाह से। जब तक वो ना निकले मजलिस से, किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, तो जब तक रसूलुल्लाह से परमिशन ना हासिल कर लें कि मैं रसूलुल्लाह जा सकता हूँ, तब तक मजलिस से ना निकले। तो यहाँ अभी देखें, अभी तक हम घर में दाखिल होने के आदाब पढ़ रहे थे, अब मजलिस से निकलने के आदाब भी बता दिए। जैसे जैसे सूरह एंड हो रही है, तो अब निकलने के आदाब भी बता दिए कि आपने जब निकलना है तो आपने इजाजत लेकर जाना, अंदर दाखिल भी इजाजत लेकर होना है किसी के घर में। और आप ऐसी किसी मजलिस पर हैं जहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, ये तो रसूलुल्लाह की बात है। वैसे भी अगर आप कहीं से जाना है आपको, तो आपने इजाजत लेना है।
इन्नल लजीना, बेशक जो लोग, यस्तअज़िनूनका, वो इजाजत मांगते हैं, यानी आपसे, यानी रसूलुल्लाह से, ठीक है, जब वो इजाजत मांगते हैं आपसे, उलाइकल लजीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, वही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। यानी यहाँ पर किसी मजलिस से जाने को इतना इम्पोर्टेंट करार दे दिया गया। एक तो रीजन ये है कि रसूलुल्लाह उस मजलिस में मौजूद है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैनर्स में बता दिया गया कि अगर आप किसी इज्तिमाई काम में हो और वहां से अगर आपने लीव लेना है, ठीक है, एक्सक्यूज लेना है, तो आपने क्या करना है, परमिशन लेना है, और ये एक मोमिन की निशानी है, ठीक है। इसको हम तावील आम में भी बहुत अच्छे से समझेंगे इंशाअल्लाह। फ़ाइज़ा, तो जब, इस्तअज़नू का, वो सब इजाजत मांगे आपसे, लिबादी शानिहिम, अपने किसी काम के लिए, शानुन कहते हैं काम को, ठीक है, अपने किसी काम के लिए, फ़अज़न, तो आप इजाजत दे दें उन्हें, किसको दे दें, लिमन शिअता, जिसको आप चाहें, शाआ ये शाउ चाहना और ता लग गया, ठीक है साथ में, तो क्या मतलब हो गया, आप जिसको चाहें, मिनहुम उनमें से, यानी आप जिसको इजाजत देना चाहें। ऐसा नहीं कोई परमिशन लेने आया, जैसे हमने नहीं कहा था कि कोई कहे कि लौट जाओ तो वो लौट जाओ, घर में दाखिल ना हो, इसी तरह से जाने के लिए जब कोई इजाजत ले तो रसूल अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो वो इजाजत दें चाहे तो ना दें। और क्योंकि आप मजलिस से जा रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, काम था, जिहाद था, जुमे का खुतबा था, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो अल्लाह के लिए आप कर रहे थे, क्योंकि आप वहां से जा रहे हो, तो वस्तगफिर लहुम, तो फिर क्या करें, आप उसके लिए इस्तगफार करें, ठीक है, हुमुल्लाह, अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्यों करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो है ही ना गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तो है ही बख्शने वाला। अब यहाँ पर इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं कि मजलिस से निकलने के आदाब तो हमें यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है। और ये जो मुनाफिक थे ना, इनके ऊपर बड़ा गिरा गुजरता था, बड़ा मुश्किल होता था कि वो किस तरह से जिहाद पर जाएं, या इस तरह की मजालिस में बैठे जहां पर बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, दुश्मन को कैसे हराया जाए, किस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, बात हो रही है, वही नाजिल हो रही है, ठीक है, जुमे का खुतबा हो रहा है, ईदैन का खुतबा हो रहा है। अब मुनाफिक जो था ना, उसको बड़ा ही मुश्किल गुजरता, और वो कोशिश करता कि मैं यहाँ से किसी तरह से चुपके छुपा के निकल जाऊं, रसूलुल्लाह की नजर में ही ना आऊं। तो अल्लाह ताला ने कह दिया, देखें, मोमिन तो वो है जो रसूलुल्लाह की भी उतनी ही इताअत करता है जितनी कि अल्लाह की करता है, और उनसे इजाजत लिए बिना वो निकलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ईमान के दर्जे तक लेकर गए कि रसूलुल्लाह से इजाजत लिए बिना आप नहीं जा सकते, और रसूलुल्लाह की मर्जी है, चाहे तो दें चाहे तो इजाजत ना दे। और ये बात हमने सूरह तौबा में, इंशाल्लाह जब कभी हम सूरह तौबा को पढ़ेंगे तो ये वाली चीज हम पढ़ेंगे कि सूरह तौबा में जब उन्होंने, मुनाफिक ने इजाजत चाही थी गजवा पे नहीं जाने की, तो रसूलुल्लाह ने उनको इजाजत दे दी थी, क्योंकि एक्सक्यूजेस लेकर आए थे, किसी ने कोई एक्सक्यूज दिया था, किसी ने कोई एक्सक्यूज दिया था, तो रसूलुल्लाह उनको इजाजत देते गए थे। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, अल्लाह आपको माफ फरमाए, आपने उन्हें क्यों इजाजत दे दी, यानी आपके अख्तियार में था इजाजत देना या नहीं देना, आपने क्यों इजाजत दे दी, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं जाते, ठीक है, तो ये रसूलुल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा, अब ये तो जो बात हो रही है ये रसूलुल्लाह के ज़माने की बात हो रही है, ठीक है, कि उनसे इजाज़त लें, उनकी इताअत करें। लेकिन आज अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह हमारे दरमियान नहीं है। आज के दौर में रसूलुल्लाह की इताअत, अगर मैं ये सवाल करूं तो माशाल्लाह सबका ही जवाब आ जाएगा कि सुन्नतों पर अमल करना, रसूलुल्लाह की इताअत यानी सुन्नतों पे अमल करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इज्तिमाई जो काम होता है ना, उसकी बात करनी है मुझे, ठीक है। जो भी कोई इज्तिमाई काम होता है उसमें हर एक फर्द इंपॉर्टेंट होता है। इज्तिमाई काम क्या होता है, टीम वर्क, ठीक है। अब टीम वर्क के अंदर हर एक फर्द इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने काम को छोड़ दूं, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं रहूंगा तो भी काम हो जाएगा,
ऑब्वियसली काम तो नहीं रुकता, अल्लाह का काम नहीं रुकता। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि तुम जाओगे मैं किसी और को ले आऊंगा इंशाल्लाह, वो भी रेफरेंसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो लेकिन इज्तिमाई काम जो होता है वो होता सबके मिलने से है। आप ये देखें, आप सब ने स्विंग मशीन देखी होगी, सिलाई मशीन, सबने देखी है सिलाई मशीन, इस्तेमाल भी की होगी। उसमें देखा है आपने छोटे छोटे से पुर्जे होते, छोटे छोटे से नट्स होते हैं और बड़े बड़े पुर्जे होते हैं। जो लोग काम करते हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। कभी अगर एक नट निकल के गिर जाए तो मशीन चलने में प्रॉब्लम होने लगती है, देखा है सबने? जी, देखा है ना। तो क्या होता है, उस एक छोटे से स्क्रू से, एक छोटे से नट से क्या होता है, बहुत ज्यादा पूरी मशीन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। तो यही टीम वर्क होता है, यही टीम वर्क होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे जंग की बात करें, अगर रसूलुल्लाह के जमाने में तो जंग होता था, मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी किसी को पानी पिलाने की ड्यूटी दी। अब कोई बिना इजाजत लिए चला जाए मोर्चे पर से, उसको हेड बनाया है, वो चला जाए तो फर्क पड़ेगा ना। या कोई सोचे मैं तो सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूट यहाँ पर मौजूद हूँ, नहीं भी रहूंगा तो हार्डली मैटर्स, मेरी क्या जरूरत है। लेकिन अगर वो बिना बताए चला गया और उसकी जरूरत पड़ गई तो कितना बुरा पूरी जमात के ऊपर असर पड़ेगा, राइट। अच्छा, आप बड़ी बड़ी गैदरिंग्स देखते हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें वॉलंटियर्स होते हैं, क्योंकि अल्लाह का काम हो रहा है ना। कोई बड़ी शख्सियत आए, उनका दर्स हो, तो क्या होता है, कोई दरी बिछाता है, कोई पानी पिला रहा है, कोई आपको रास्ता बता रहा है कि भाई यहाँ से जाना है, ये औरतों का है, ये आदमियों का है ना। और अब ये सोचे इंसान कि अरे चले भाई, मुझे तो सिर्फ ये रास्ता ही बताना है या दरिया बिछानी है, मैं अगर चला भी जाऊं तो क्या ही फर्क पड़ना है, इतने वॉलंटियर्स तो मौजूद हैं। तो हर एक की अपनी एक जगह होती है, और भले कोई देखे ना देखे, वो सोचे कि भाई जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो तो मुझे देख ही नहीं रहा, मेरे ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो इस बात को समझ लें कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है। अल्लाह आपकी हर एक एक कदम पर आपको नेकियां देगा, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है, जैसे आप एक इदारे में, एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, टीम वर्क है, ठीक है। टीम वर्क में हर एक टीम मेंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारा अन्निसा देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है। बिना हमारी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम के बिना हम सोच ही नहीं सकते इस काम को करने का, ठीक है। अगर मैं लेक्चर ये डिलीवर कर रही हूँ तो ये नोट्स हैं जो किसी ने बना के मुझे, नोट्स मतलब ये डिजाइन मुझे किसी ने बना के दिया, ठीक है। इसी तरह से लिंक है, वो कोई जनरेट कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई देख रहा है ना। तो ये पूरा जो निजाम होता है ना, एक इज्तिमाई काम से होता है। अब अगर कोई पूछे सोचे कि भाई दूसरा तो इंसान तो है, वो इज वर्किंग अप फ्रंट एंड ही शी इज टेकिंग ऑल द लाइमलाइट, वो सारी लाइमलाइट ले रही है, वही तो लेक्चर डिलीवर कर रही है, वो तो सब कुछ देख रही है, वही तो अल्लाह ना करे हमारे इदारे में ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी क्या सोचे कि भाई मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, मैं तो हूँ नहीं हूँ, हार्डली मैटर्स, और ये सोच के वो पीछे हट जाए। तो अल्लाह तो देख रहा है ना कि तुमने किस चीज को तरजीह दी, तुमने दुनिया को तरजीह दी कि अल्लाह के काम को, ठीक है। अच्छा चलें, ये भी होता है कि एक टीम मेंबर ने एक्सक्यूज लिया, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे घर का काम है, मुश्किल हो रहा है, दूसरे ने फौरन आके ले लिया, इसने एक्सक्यूज दिया है मैं भी एक्सक्यूज दूंगी, ठीक है। और अल्लाह के काम में क्या होता है, अल्लाह के काम में पीछे हट जाना बड़ा ही आसान होता है। अल्लाह के काम में चले मैं नहीं करूंगी कोई और कर देगा, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, मेरा कौन सा लॉस हो जाना है। अब यही अगर आपकी खुद की मीटिंग हो, आपका खुद का एक दुनियावी इदारा हो जहां से आप पैसा कमाती हैं, वहां से आप नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी है वहां पर, आप वहां से पैसा कमाती हैं, आपका होना वहां बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या बोलेंगी, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन अल्लाह के काम से लोग बिना बोले, बिना पूछे, बिना कहे निकल जाते हैं। और परमिशन की बात है यहाँ पर, इजाजत लेने की बात, इन्फॉर्म करने की बात नहीं है। कोई आपके पास से चला जाता है और कहता है कि साहब मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आई एम लीविंग द जॉब, अलाउड ही नहीं है,
ہم لوگوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، ہم لوگ اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ایسی حماقتیں کرتے ہیں. ہمیں کسی ایسی طرح کے ادارے سے اگر جڑے ہوں جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت پڑھا دیا جاتا ہے، اور کوئی اس میں نہ سیلری ہے نہ کوئی فی ہے، کچھ نہیں ہے، چلو بھیا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا مل رہا ہے، دوسرے تو ہیں کرنے والے، یہی ذہنیت ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تک آپ اپنے امیر کی، آپ کا جو ہیڈ ہے، آپ کا جو چیف ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، اس سے آپ اجازت حاصل نہیں کرو گے تو بڑی غلط بات ہے. وہ آپ نے اجازت حاصل کرنی ہے اس کی. آپ کو یہ لگے کہ میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں ہے نا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے درجات لیکچر دینے والے سے زیادہ بلند ہو جائیں؟ Who knows؟ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کی اتنی ہیلپ کر دی، وہ اسٹوڈنٹ آپ کو اتنی دعائیں دے رہی جتنی لیکچر دینے والے کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے؟ آج ہمارے اجتماعی کام میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں مسلمان اتنا پیچھے ہے؟ کیونکہ ہماری پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں. ہم اپنے کام کو تو اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے کام کو سب سے نیچے ہم نے رکھ دیا. ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہو جائے گا، ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ اجازت لیتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اپنے لیڈر سے، اپنے کمانڈر سے، اپنے ہیڈ سے. ٹھیک ہے؟ یہاں رسول اللہ سے اجازت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ سے اجازت حاصل نہ کی تو ایمان اور کفر کا فتویٰ اس پہ لگ جائے گا، کیونکہ منافق یہی کرتے تھے، بڑا مشکل گزرتا تھا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا نا کہ جب آپ سے رسول اللہ، جب آپ سے وہ اجازت مانگیں کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں. اب یہاں اجازت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ انفارم کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ انفارم کر دیا ہو گیا. یہاں پہ ٹیم ممبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کام کو چھوڑ دے اور وہ فیصلہ سنا دے کہ بھائی I'm just quitting, I'm just leaving, I've just exited. نہیں، آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے ہو اس طرح سے. آپ لیو نہیں کر سکتے ہو کام کو اس طرح سے. آپ کو اجازت طلب کرنا ہوگی کہ میرے فلاں 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 کام ہے، میری پرائیورٹیز دنیا میں زیادہ ہیں، میں اس کام کو اتنی ترجیح نہیں دے سکتی ہوں، I want to leave. اور اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے اگر، ٹھیک ہے، then only you can leave. Understand؟ جہاں اطاعت ہوگی وہاں یہ انا والا مسئلہ نہیں ہوگا، میں ہوں، میں والا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اطاعت لازم ہے. اطاعت امیر کی جو ہے وہ لازم ہے. رسول اللہ نے فرمایا، حدیث آپ لوگوں کو سامنے دکھ رہی ہوگی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ تو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اپنے پریویس لیکچرز میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میری مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. کسی بھی اجتماعی کام میں ایک امیر مقرر ہوتا ہے، اس کی ماننا، آپ اس کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کی کرنا نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر وہ گناہ کا حکم دے، ٹھیک ہے، تو اس کی بات نہیں سننا. اگر وہ اللہ کے کام سے آپ کو الگ کرتا ہے تو آپ اس کی بات نہ کرو. لیکن اگر ایک مسلمان امیر ہے اور آپ کو نیک کام پر بلاتا ہے تو آپ نے اس کی اطاعت لازماً کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ لازماً اس کی بات کو سننا ہے. اچھا، اجازت کے حوالے سے ایک اور بات کر لیتے ہیں ہم. اجازت کے حوالے سے اور یہ بات کر لیتے ہیں کہ اجازت دینا یہاں پہ تو رسول اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے؟ اب ابھی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج کے حساب سے بھی تو قرآن کو سمجھنا ہے نا. موسٹ امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ آج کے حساب سے ہم قرآن کو سمجھیں. جو ہیڈ ہے، جو امیر ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو وہ اجازت دے، چاہے تو وہ اجازت نہ دے. ٹھیک ہے؟ اب چلے، آپ لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں سے دور ہوں. جی، اب آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے، جیسے کہ لائک وہ پورا فائنینشیل حساب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ پورا فائنینشیل اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے. اگر وہ چھٹی مانگتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟
ہم تمہیں چھٹی نہیں دے سکتے، یہی کہیں گے نا، مشکل ہے چھٹی دینا، یہ کام ہو جائے، حساب کتاب کر لو پھر جانا۔ دوسرا انسان آتا ہے جو بولتا ہے کہ جس کا کچھ کام نہیں ہے، اس کو بس تھوڑا بہت دیکھنا ہے، کرسیاں ورسیاں صحیح لگی ہیں، وہ چھٹی مانگے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم بولیں گے ٹھیک ہے تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ اب یہ دل کے اندر فطور آتا ہے یا نہیں آتا کہ دیکھو اس نے چھٹی مانگی اس کو مل گئی، میں نے چھٹی مانگی مجھ کو نہیں ملی؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا؟ تو یہ چیز، یہ جو ہے نا، یہ بھی دماغ کا جو فطور جس کو بولتے ہیں نا، یہ بدگمانی، یہ بھی تو منافقت ہے۔ ہم اپنے امیر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بدگمانی کر رہے ہیں اپنے امیر سے کہ ہمارے امیر نے اس کو اجازت دے دی، چھٹی دے دی اور مجھے نہیں دی۔ ہوتا ہے، دیکھا ہے بالکل سب نے۔ آپ کے گھر میں 2 میڈز ہیں، ایک میڈ نے چھٹی مانگی، وہ آپ کا پورا گھر دیکھتی ہے، آپ کے بچوں کو دیکھتی ہے، نینی ہے لائک، اور دوسری ہے جو تھوڑا بہت صفائی پوچھا کر کے چلے جاتی ہے۔ اب اس نے چھٹی مانگی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایک دن صفائی میں دیکھ لوں گی، لیکن جو آپ کا باقی پورا گھر دیکھتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، آپ اسے چھٹی نہیں دے سکتے، میں نہیں دے سکتی آپ کو چھٹی۔ تو اب وہ کیا کہے گی؟ لو اس نے چھٹی مانگی، اس کو مل گئی۔ یہ بہت بہت نارمل سے آپ لوگوں کو اگزامپل لگ رہے ہوں گے نا، لیکن قرآن میں اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ ہم صرف اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیکی ہے اللہ کے کام میں جو آپ کو مل رہی ہے، اور اس سے آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مغفرت طلب کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام کوئی کسی کے لیے کر نہیں رہا۔ اگر ہم اس ادارے کی بات کریں، میں بار بار اس ادارے کو اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہم بھی اجتماعی کام سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں بتائیں؟ ہم یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے ٹیم ممبرز ہیں الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کسی ایک کے لیے نہیں کر رہا، کوئی بھی کام کسی بھی انسان کے لیے نہیں کر رہا، سب اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ پیچھے قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے بتائیے مجھے ناراض ہونا چاہیے کیا؟ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ اور وہ جانے، ہے نا، اللہ کے اور اس کے بیچ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے، میں بولوں کہ تم ٹیم ورک سے چلے گئے اور اب میں نے تمہارے اوپر بالکل غصہ ہو جانا ہے اور تمہارا میرا تو رشتہ ہی ختم، اور تم کیسے چلے گئے؟ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے نا کہ ان کا ایکسکیوز جینیون ہو سکتا ہے وہ بالکل جو لے کر آئے ہوں اپنے ایکسکیوز، جو عذر پیش کر رہے ہوں وہ ضروری ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی ہو۔ ہم چھٹی لینے کے لیے کرتے ہیں جاب میں بیمار ہوں، مجھے یہ پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے کام کے لیے اگر آپ جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو، اللہ کے کام کے لیے اگر جھوٹ بول کے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو، تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ میرا تو نہیں ہو رہا نا، یا جو بھی ہیڈ ہے اس کا تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے؟ وہ کس کا نقصان ہے؟ اس انسان کا خود کا نقصان ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر جو ہے جماعت کا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے دل کو اس بات کی ٹھیس پہنچے کہ یہ انسان جماعت سے بنا بولے نکل گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام ایٹیکیٹس ہیں جو بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے، جیسے گھر میں انٹر ہونے کے لیے بتا دیا گیا، آپ نے کام سے ایکسکیوز لینا ہے وہ بھی بتا دیا، پرمیشن لینا ہے، آپ نے لیو اپلیکیشن جیسے دیتے ہیں نا وہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ہی ول ڈیسائیڈ whether your leave will be accepted or not۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے، اللہ کا کام جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ اپنے کام کو کس طرح سے کروا رہا ہے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ اللہ کے کام کو بہتر انداز میں نہیں کریں گے، تو یہ بات آپ لوگوں کو بہت بار ہم نے لیکچرز میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائیں گے، میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ ٹھیک ہے؟ میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ تو یہ کبھی نہیں سوچیے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں اور میں اگر نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں کام کیسے چلے گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، میری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ہٹا کر کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے۔
ٹھیک ہے، کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پیٹ پھیر لو گے تو ہم تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کس کے کیا مسائل ہیں، کیوں انہوں نے ایکسکیوز دیا اور کیوں اجازت مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جینیون ریزن ہے، اجازت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز تھی، کس وجہ سے انہوں نے اجازت مانگی۔ یہ نہیں کہ اجازت لینا ہی نہیں ہے، بہت بڑا ریزن آ جائے تو چھٹی کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ ایک تفسیر میں نے دیکھا کہ یہ تمام اجازت کے جو مسائل ہم نے پڑھے اس کو 3 حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، ٹھیک ہے۔ مجھے بڑے اچھے لگے وہ پوائنٹس، میں نے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں، آپ لوگ سنیں کہ یہ جو اجازت حاصل کرنے والا اور چھٹی لینے والا یا کام سے پیچھے ہٹنے والا، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے دین کے کام کے لیے ہمتاً وقف کر چکے، ان کے لیے دنیا کا کوئی کام اس کام سے زیادہ اہم اور ضروری نہیں، لہٰذا ان کے رخصت لینے کا کوئی موقع ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دنیا کے کام کو ترجیح نہیں دینا، دنیا کا کام hardly matters to me, what matters to me is کہ میں اللہ کے کام کو کروں، پہلے لوگ، ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی ذاتی مجبوری آ جائے یا ضرورت آ جائے تو کیا کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، رخصت لے لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اجازت لیتے ہی نہیں اور بنا اجازت کے ہی کھسک جاتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، بنا اجازت لیے ہی کھسک جاتے ہیں، گویا ان کا دین کے اس کام میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑی ہی عام ہو رہی ہے کہ جب اجتماعیت کا کام آتا ہے، ٹھیک ہے، جب بات آتی ہے اللہ اللہ کے رسول کے کام کی، اللہ کے کام کی، لوگ پیچھے سے کھسک جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا ہے بیان کرنے یا کوئی بڑا اجتماع کرنا ہے کہ لوگوں کو گیدر کرنا ہے، چلے ہم نماز کے فضائل بتائیں گے یا کوئی بہت اچھا کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، لوگ دھیرے 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 کھسک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 طرح کے لوگوں کو بیان کر دیا، ایک تو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہے دنیا کو، دوسرے کوئی ریزن ہوتا ہے تو اجازت لیتے ہیں، اور تیسرے بنا اجازت کے ہی چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت بناؤ رسول کی دعا کو، بینکم تمہارے درمیان، کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے دعا آپس میں ایک دوسرے کی، جس طرح سے تم لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو اس طرح سے مت سمجھو رسول کی دعا کو۔ اچھا، اس دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، اس دعا کا معنی بلانا بھی ہوتا ہے، اور دعا جو ہم نارملی دعا لینا دینا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس دعا کے معنی کو ہم لیں کہ جو دعا دینا ہوتا ہے، تو رسول اللہ کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی دعا تمام لوگوں کی دعاؤں کے جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رسول اللہ نے جس کو دعا دی، ٹھیک ہے، جس صحابی کے لیے دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے گا، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو دعا دی رسول اللہ نے، اور ان کا بہت مال اور اولاد جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے ان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا حافظہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ کتنی احادیث تھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کتنی احادیث ان سے ہمیں ملتی ہیں، ان کا حافظہ اتنا بہتر ہو گیا تھا۔ اور بھی بہت سارے ہمیں دکھتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کسی صحابی کے لیے اور وہ دعا پوری ہو گئی۔ دعا ہی نہیں، اس میں بد دعا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابو لہب کے بیٹے کے لیے انہوں نے بد دعا کی تھی، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، تو ایک شیر آ کے اسے کھا گیا تھا، مکہ میں قحط پڑا تھا انہی کی بد دعا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو مطلب ہوا دعا کا، دعا بد دعا۔ ایک مطلب ہوتا ہے پکارنا،
ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ کسی بھی کام کے لیے ایک ہوتا ہے بلانا، یعنی رسول اللہ جب کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو فوراً لبیک کہنا ہے. جہاد کے لیے بلا رہے ہیں یا کوئی مجلس میں کوئی امپورٹنٹ مشورہ کرنا ہے، کیونکہ رسول کا بلانا فضول نہیں ہوتا ہے نا، ریزن سے بلاتے ہیں. تو کوئی بہانہ نہیں کرنا کہ میں تو نہیں جا سکتا جہاد پر یا نہیں آتا، جانا ہے. اور وہی آج ہے، آج رسول اللہ کی کا بلانا کیا ہے؟ سنت کی طرف. ٹھیک ہے، سنتوں کی طرف ہے ان کا بلانا. اور ایک ہوتا ہے پکار، مطلب جیسے کہ تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اس زمانے میں بدو لوگ تھے، وہ رسول اللہ کو یا محمد کر کے بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم اپنے دوستوں کو بلاتے، انہیں یا رسول اللہ کہہ کے بلانا ہے. سورہ حجرات میں اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، انہوں نے اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو. اور اس طرح کے پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں. تو رسول اللہ کو ہم بھی جب رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نام ہم نے بڑی ہی عزت کے ساتھ لینا ہے آج، اور اس زمانے میں جب موجود تھے وہ، ٹھیک ہے، خود موجود تھے، تو ان باقی لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو رسول ہیں ان کو آپ نے کیسے پکارنا ہے، ان کو بڑے ہی ادب سے آپ کو پکارنا ہے. ان کا پکارنا ایسا نہیں ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہو جائے گا اجتماعی کام کے لیے رسول اللہ کا بلانا. جب رسول اللہ کسی اجتماعی کام کے لیے بلائیں، جہاد کے لیے بلائیں یا کوئی امپورٹنٹ بات ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ رسول کا بلانا بے مقصد نہیں تھا، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب تو یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بلایا اور جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے، لیکن آج کے زمانے میں پھر وہی بات کہتی ہوں بار بار، اطاعت کے معاملے میں وہ چیز آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاظًا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تحقیق اللہ جانتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ یتسللون منکم لوازا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سین لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے کسی چیز کو آہستہ سے نکالنا، دھیرے سے نکالنا. تو منافق کیا کرتے تھے؟ وہ دھیرے سے نکل جایا کرتے تھے، منکم تم میں سے، لوازا اوٹ میں. ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے ہو کر کیا کرتے تھے؟ منافق نکل جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. بس چاہیے کہ وہ ڈریں. کون ڈریں؟ جو لوگ یخالفون خلاف کرتے ہیں، عن امرہی اس کے حکم سے، یعنی رسول اللہ کے حکم سے جو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں، یہ منافق کا ہی طرز عمل تھا، کیونکہ مومن تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، ان تصیبہم کہ پہنچے ان پر فتنہ کوئی آفت، او یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم کوئی دردناک عذاب. یعنی اتنی بڑی حماقت ہے یہ کہ کوئی کرتا ہے تو یا تو کسی آزمائش میں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یا تو وہ کسی آزمائش میں چلا جائے گا، یا پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا. عذاب علیم کہاں کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ عذاب علیم دنیا کے لیے، آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے. ٹھیک ہے، آخرت کے لیے. اور آزمائش کہاں کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے. ماشاءاللہ. تو جو انسان رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، چلا جاتا ہے چپکے سے کسی کی اوٹ میں سے ہو کر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک طرح سے ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے لیے پریشانی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بنا بولے دھیرے سے نکل جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اگر رسول اللہ کو نہیں بھی پتا چلا تو بھی اللہ تو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے.
تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی آزمائش آ جائے یا پھر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ جب رسول اللہ کسی بھی حکم کے لیے کہیں تو نظریں بچا کر پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی جتنے بھی جو سنت ہیں، جو طریقے انہوں نے بتائے، اس کو ہم نے ماننا ہے، ہم نے پیچھے پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ ارے یہ تو سنت ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا، 5 منٹ اور لوں گی میں آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ مسلمان آج اتنا پریشان، اتنا بے بس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم اپنے آپ میں بٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کو ہم نے نماز، روزہ یہ نام دیا ہے، معاشرے میں آپ کیا کر رہے ہو، آپ کا پڑوسی کیسا ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اجتماعی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کو ہر ایک بات کو اچھے سے سننا ہے، پیٹ موڑ کے نہیں بھاگ جانا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو آزمائش مسلمانوں پر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے خود کے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم پیٹ پھوڑ دو گے، یعنی تم اوٹ میں ہو کے پیچھے پیچھے کھسک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ عذاب علیم تو ہے ہی، تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ ہمارے لیے آج امر بالمعروف نہی عن المنکر بڑا مشکل کام ہے۔ ہم آج کسی کو جنت کے راستے پہ جانا تو دور، اگر وہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے پکڑ کے بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اسے بلا لیتے ہیں کہ ارے تم کہاں لگی ہو، کہاں بڈھوں والے کام کر رہی ہو۔ اگر ہم اس تربیت کو اپنے گھر تک محدود رکھتے ہیں نا، میرا بچہ اچھا بن جائے، یا جو لوگ لٹرلی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں، وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ یہ اجتماعی کام ہے، اس میں آپ کو ہر طرف دیکھنا ہوگا۔ آپ نے اگر یہ تربیت حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، اٹس یور ڈیوٹی ناؤ، اٹس یور ڈیوٹی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ ساری روز مرہ کی چیزیں ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کتنی خوبصورت باتیں ہمیں اس قرآن میں ملتی ہیں۔ اور دیکھیں، آزمائش کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرما دیا کہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں تو آپ کو ڈالے گا ہی، ٹھیک ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً تمہیں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، ضرور بضرور۔ میں نے کیا کہا تھا؟ لام سے شروع ہو اور نون مشدد ہو، تو ضرور بضرور، لازماً لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ خوف سے، والجو بھوک سے، نقص سے نقصان سے، کس سے؟ اموال کے نقصان، انفس اپنی جانوں کے نقصان، ثمرات کے نقصان، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہماری آزمائش تو یہی بن رہی ہے نا، ہمیں ہر طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں، پورے کی پوری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، ہمیں خوف ہے، ٹھیک ہے، کہ دشمن کا خوف ہے، بھوک سے انسان مر رہا ہے، پھل نہیں ہے، انسان کی اولادیں انسان کو نہیں مہیا ہو رہی ہیں، اولادوں سے انسان یہ کہیں کہ کسی کی اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہے تو کوئی سیلاب آیا تو ساری کی ساری اولاد ڈوب کے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اب تو جاگ جاؤ، بھی نہیں جاگتے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان کہتا ہے ہاں بس اللہ رحم فرمائے، اور اپنے کام میں، اپنے گوسپس میں ہم لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اتراؤ مت اس چیز پر کہ میری بہت اولادیں ہیں، اس چیز پر مت اتراؤ کہ میرا بہت مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ نہیں لگتا، پوری کی پوری سلطنت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات تو خیر بہت ہے، ہم بات کرنے پر آئیں، بس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری آفتوں سے محفوظ فرمائے جو ہمیں آج کل نظر آ رہی ہیں۔ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ جو اجتماعی کام ہے نا اللہ کا، یہ جو اللہ کا کام ہے جس میں ہم نے ایک جماعت بننا ہے، ہم اس سے پیچھے ہو گئے، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، اس سے ہم دور ہو گئے۔ ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بھائی کے لیے پہلے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عنایت فرمائے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے اپنوں کو، سب کو اس بات کی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.